آپ دیکھیے اگر ہمارا ایک بچہ کسی کالج میں پڑھتا ہے، کسی کانوینٹ اسکول میں پڑھتا ہے، کسی نرسری اور پرائمری اسکول کے اندر ایڈمیشن لیتا ہے، تو ہم خود بہت ہی فراخ دلی کے ساتھ اپنے اس بچے کے لیے جوڑا، جامع، ڈریس، بستہ، بیگ، ساری چیزوں کا اعلیٰ سے اعلیٰ فیس کا انتظام کرتے ہیں۔ اور اگر اسی گھر میں اسی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا دوسرا بچہ، اس بچے کا دوسرا بھائی اگر مدرسے میں پڑھنے کا شوق رکھتا، قرآن یاد کرنے کا شوق رکھتا ہے، اس کو قرآن مجید کو اپنے سینوں میں بسانے کا شوق ہے، علم دین سے جڑنے کا شوق ہے، وہ اللہ کا ایک محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، وہ دین سیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں توحید کا اجالا پیدا کرنا چاہتا ہے، تو وہی ماں اور وہی باپ اس کے ساتھ کتنا بھید بھاؤ کرتے ہیں یہ پورا سماج جانتا ہے۔ موجودہ زمانہ جو فتنوں سے گھرا ہوا ہے، اسلام کے خلاف چاروں طرف یلغار ہو رہی ہے، توحید کے خلاف یلغار ہو رہی ہے، سنت کے خلاف یلغار ہو رہی ہے، قرآن کے خلاف یلغار ہو رہا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، آئے دن مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا اگر جواب کہیں ہے تو مدارس کے انہی حجروں میں ہے، مکاتب کے انہی چٹائیوں پر ہے، انہی بوریہ نشین طلبہ کے ذہن و دماغ میں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، جو دنیا کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے تعلق سے للکار سکتے ہیں اور اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام، ائمہ مساجد، عزیز طلباء اور محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے بعد کائنات کے تمام نبیوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، میں سب سے پہلے جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی اور اس کے ذمہ داروں کو، اور خاص طور پر مساجد میں چلنے والے مکاتب اسلامیہ کے ذمہ داران اور اساتذہ کرام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جو آج کے اس پرفتن دور میں توحید اور سنت کی شمع مساجد اور مکاتب کے ان حجروں سے جلائے ہوئے ہیں اور روشن کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں اس طرح کے دینی ادارے، دینی مکاتب، اس طرح کے مراکز اسلامیہ اور دینی تعلیم، قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے اور اسلامی عبادات کا شعور حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی دانشگاہیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں الحمدللہ قائم اور دائم ہیں۔ دراصل ہمیں اور آپ کو اپنی اس تاریخ کی طرف لوٹنا چاہیے جو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی کے چبوترے پر صفہ کے نام سے ایک درسگاہ کے قیام کی شکل میں شروع کیا تھا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، وحی کی باتوں کو سیکھنے کے لیے اور انوار نبوت سے اپنے دلوں کو
مجلہ اور منور کرنے کے لیے ان مسکینوں اور ان فقراء اور ان غریبوں کو صفا کے اس چبوترے پر ایک درسگاہ کی شکل میں جمع کیا تھا، جہاں وہ قرآن پڑھتے تھے، دین سیکھتے تھے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سیکھتے اور پڑھتے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 30 سے لے کر کے 70 تک عام طور پر ہوا کرتی تھی، اور پورے اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کم و بیش 400 صحابہ کرام نے صفا کی اس درسگاہ سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے دین کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، احکام شریعت کو جاننے کے لیے اور بنیادی احکام کو، بنیادی باتوں کو سیکھنے اور جاننے کے لیے اپنے آپ کو لگایا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ان میں سے اکثر اصحاب صفا میں پڑھنے والے طلباء کی حالت یہ ہوتی تھی کہ کسی کے پاس اوڑھنے کے لیے، پہننے کے لیے ایک ہی چادر ہوتی تھی، کسی کے پاس 2 چادر ہوتی تھی تو وہ گھٹنے کے نیچے تک پہنچتی تھی، لیکن یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے اس کو کسی قدر اپنے گردنوں میں باندھ کر کے لٹکا لیا کرتے تھے۔ بھوک کا عالم یہ تھا کہ کبھی کلیجے کے بل لیٹ جایا کرتے تھے، کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درسگاہ کو کبھی ان لوگوں نے چھوڑا نہیں۔ اسی لیے اس درسگاہ کے جو سب سے مثالی طالب علم تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن اس درسگاہ کی برکت کی وجہ سے سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے سینے کے اندر سمویا، اس کی روایت کی اور دنیا کے لوگوں تک پہنچایا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بعد میں یہ جو 400 صحابہ تھے جنہوں نے مسجد کے اس حجرے سے اور اس چبوترے سے تعلیم حاصل کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس میں کوئی گورنر بنایا گیا، کوئی کسی شہر کا والی اور ذمہ دار بنایا گیا، اور کسی کو جہاد کے کسی محاذ پر اس وقت کے امیر المومنین اور خلیفہ نے ذمہ دار اور جرنیل بنا کر کے مقرر فرمایا۔ یہ ان کا اعزاز تھا۔ تو علم دین کی برکت، قرآن کی برکت، توحید کی برکت، سنت کی برکت اور اس طرح کے درسگاہوں سے جڑنے، اس میں رہنے اور اس معاشرے سے جڑنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ان طلباء کو اعزاز سے نوازتا ہے، اور آخرت میں جو وعدہ ہے وہ وعدہ ہمارے اور آپ کے لیے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت اسپیشل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دنیا کی چکا چوند سے اپنے آپ کو حیرت میں مبتلا نہ کریں۔ ہماری جو تاریخ ہے اس تاریخ کو ہم اور آپ دہرائیں۔ خود آپ بر صغیر کی تاریخ کو پڑھیے۔ یہ ملک جب آزاد ہوا تو بڑے بڑے کبار علماء، مسلمانوں کی اکثریت پاکستان چلی گئی، مدرسوں کو لوٹ لیا گیا، درسگاہوں کو بند کر دیا گیا، مساجد پر تالے لگا دیے گئے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کے اندر ہمارے اور آپ کے پاس درسگاہیں نہیں تھی، پڑھنے کے لیے ادارے نہیں تھے، بچوں کو دین سکھانے کے لیے کوئی مرکز نہیں تھا۔ ہمارے علماء جو ہمارے اور آپ کے اس ملک میں بچ گئے، انہوں نے گھر گھر یہ شمع جلائی، گھر گھر یہ شمع جلائی اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہمیں ہر گاؤں میں، ہر محلے کے اندر مکتب قائم کرنا ہے اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ یہ نعرہ دیا کہ بچوں کو قرآن کے سپارے پڑھائے جائیں گے۔ چنانچہ اس میں ہم اور آپ کامیاب ہوئے۔ مکاتب کا ایک سلسلہ چلا، تعلیم سے لوگ جڑے، پھر ایک بلندی تک یہ مکاتب اور یہ مدارس پہنچے، علماء پیدا ہوئے، دعات پیدا ہوئے، ائمہ پیدا ہوئے، اور ہمیں اور آپ کو اس ملک کے اندر دین کے اعتبار سے،
दावत के एतबार से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ। अगर ये उलमा आज़ादी के बाद हमें और आपको और हमारी नई नस्लों को इन मदरसों से और मसाजिद के इन हुजरों से और इन मकातिब इस्लामिया से ना जोड़ते और गली गली शहर शहर नगर नगर जा करके इस्लाम का ये पैगाम, मकातिब के क़याम का ये पैगाम, कुरान के सिपारों को आम करने का ये पैगाम न पहुंचाते तो आज यूरोप की तरह से, फ्रांस की तरह से, इटली, जर्मन और जापान की तरह से न जाने हम कहाँ होते, हमारे बच्चे कहाँ होते और हम किस तरीके से तौहीद से, सुन्नत से, दीन से, अपनी आखिरत से और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत से दूर होते। तो मेरे भाइयों, ये बहुत ही अजीमुशान सिलसिला है जो मकातिब की शक्ल में मसाजिद के हुजरों में, मसाजिद की चटाइयों पर, मदरसे के बोरियों पर और इस तरह के इन मराकिज में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व तौफीक से चलाया जा रहा है। हमें और आपको वहाँ जो मुअल्लिमीन हैं, जो असातिज़ा हैं, उनकी कदरदानी करनी चाहिए और इन तलबा की कदरदानी करनी चाहिए। मैं बहुत ही सराहत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि दीनी तालीम के मैदान में समाज और मुआशरे ने खुद अपने बच्चों को पीछे किया है। हम जिस पसमानदगी के शिकार हैं दीनी तालीम के ताल्लुक से, उसमें हमारा खुद बहुत बड़ा योगदान है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी माओं का बहुत बड़ा योगदान है, सरपरस्तों का और गार्जियन का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखिए, अगर हमारा एक बच्चा किसी कॉलेज में पढ़ता है, किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, किसी नर्सरी और प्राइमरी स्कूल के अंदर एडमिशन लेता है, तो हम खुद बहुत ही फराख दिली के साथ अपने उस बच्चे के लिए जोड़ा, जामा, ड्रेस, बस्ता, बैग, सारी चीजों का आला से आला फीस का इंतजाम करते। और अगर उसी घर में उसी माँ की कोख से जन्म लेने वाला दूसरा बच्चा, उस बच्चे का दूसरा भाई अगर मदरसे में पढ़ने का शौक रखता, कुरान याद करने का शौक रखता है, उसको कुरान मजीद को अपने सीनों में बसाने का शौक है, इल्म दीन से जुड़ने का शौक है, वो अल्लाह का एक महबूब बंदा बनना चाहता है, वो दीन सीखना चाहता है, अपने घर में तौहीद का उजाला पैदा करना चाहता है, तो वही माँ और वही बाप उसके साथ कितना भेदभाव करते हैं ये पूरा समाज जानता है, वो पूरा समाज जानता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें और आपको इस भेदभाव से निकलना होगा। अगर हम अपने बच्चे को दीनदार बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को इस दुनिया के अंदर सही तालीम और सही तरबियत देना चाहते हैं, अपने बच्चे को बुलंद मेयार और आला अखलाक का पाबंद बनाना चाहते हैं, तो हमारे घरों से ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चे के ताल्लुक से भी माँ का वो प्यार होना चाहिए, हमारा और आपका वो ज़हर होना चाहिए, हमारी और आपकी वो फिक्रमंदी होनी चाहिए जो एक स्कूल में, एक कन्वेंट में और एक नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे के लिए हुआ करता है। हमने तो खुद अपने बच्चों को पीछे ढकेल दिया। ये शमा जो मदरसों के अंदर जलाई गई है, मकातिब इस्लामिया के हुजरों में जलाई गई है, उसको बाकी रखने के लिए इस तरह के जो मुसाबकात किए जा रहे हैं, इस तरह के जो कंपटीशन किए जा रहे हैं, ये इसलिए है ताकि ये बच्चे जो ज़हनी तौर पर एहसास कमतरी का शिकार हैं, ये बच्चे जो समाज और माशरे में लोगों की निगाहों के अंदर पस्ती का शिकार बना दिए गए हैं, इनको ऊंचा उठाया जाए, इनको बुलंदियों तक पहुंचाया जाए। अभी आपके इसी भिवंडी शहर से जमीयत की तरफ से मकातिब के इन्हीं बाज बच्चों ने महाराष्ट्र के अंदर पूना कॉलेज में एक मुसाबके में हिस्सा लिया। आप तसव्वुर कीजिए, मकतब में पढ़ने वाला बच्चा, मस्जिद में पढ़ने वाला बच्चा वहां कॉलेज और स्कूल की एक भीड़ में जाता है। दुनिया से पढ़े हुए और नर्सरी, प्राइमरी स्कूलों, एजुकेटेड घरानों के पढ़े हुए बच्चे वहां उस मुसाबके और कंपटीशन में आते हैं, लेकिन बाजी मारने वाले यही मदरसे के और यही मस्जिद के हुजरों के बच्चे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं मकातिब और मदारिस के जिम्मेदारान को, यहाँ भिवंडी शहर की जमीयत को, मसाजिद में जो लोग मकातिब बाज़ाब्ता चला रहे हैं, उन तमाम लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ
اور والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اگر ہمیں اور آپ کو اٹھانا ہے تو اس کی ابتدا ہمیں اور آپ کو مسجد سے کرنی ہوگی۔ مسجد میں جو تعلیم ہوتی ہے اس میں برکت بہت ہوتی، اس میں بقا بہت ہوتی ہے۔ وہ بچوں کو بنانے کے لیے اور بچوں کو اس دنیا میں بلندیوں تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں اور آپ کو دیا ہوا ایک نظام ہے۔ ابھی IAS اور PS کے امتحانات ہوتے ہیں، پہلے مدارس کے بچے اس کمپٹیشن میں شریک نہیں ہوتے تھے، کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر مدارس کے بچے نہیں جاتے تھے۔ جب سے مدارس کا الحاق ہوا، یونیورسٹیوں میں ہمارے علماء، ہمارے طلباء، مساجد اور جامعات کے فارغین بچے جانے لگے، انہوں نے وہاں کمپٹیشن بیٹ کیا، مقابلہ جاتی امتحانوں کے اندر اعلیٰ پوزیشن حاصل کی، یہاں تک کہ گورنمنٹیں مجبور ہو گئی کہ مساجد اور مدارس اور جامعات کے الحاق کو ختم کر دیا جائے۔ یہ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور یہاں آ کر کے انگریزی پڑھنے والے، سائنس پڑھنے والے، بایولوجی پڑھنے والے، ڈاکٹری کرنے والے، میڈیکل اور فارمیسی کرنے والوں کی ٹیم میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے اور اپنی لگن سے کمپٹیشن فائٹ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کتنے مدرسے کے پروڈکٹ ہیں جو آج اعلیٰ عہدے کے اندر فائز ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ مدرسے کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو اس احساس کمتری سے نکلنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے لوگ دھوکہ کھاتے کہ عربی تعلیم کا کیا فائدہ؟ مدرسوں میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے اور ان مکاتب کے حجروں میں بچوں کو جو عربی سکھائی جاتی ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں آپ کو مثال دوں، میں ایسے سینکڑوں بچوں کو جانتا ہوں جو مدارس سے فارغ ہوئے، ان کا بیک گراؤنڈ مدرسہ ہے، آج وہ امازون کمپنی میں کام کر رہے ہیں، فیس بک پروفائل میں کام کر رہے ہیں، بنگلور اور حیدرآباد میں ہائی ٹیک سٹیوں کے اندر اعلیٰ تنخواہیں لے کر کے وہ کام کر رہے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ مدرسہ ہے اور وہ عربی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، اپنی زبان میں کام کر رہے ہیں، اپنے لینگویج میں کام کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی تنخواہیں ان کو ہائر کی جاتی، بڑی بڑی تنخواہوں پر یہ کمپنیاں ان عربی بولنے والے بچوں کو یونیورسٹیوں سے ہائر کر کے لے کر کے جاتے ہیں۔ آپ پتہ کیجئے تو کوئی سلفیہ کا فارغ ہے، آپ پتہ کیجئے کوئی سنابل کا فارغ ہے، آپ پتہ کیجئے کوئی ندوہ کا فارغ ہے، آپ پتہ کیجئے کوئی محمدیہ کا فارغ ہے، آپ پتہ کیجئے کوئی ابن تیمیہ کا فارغ ہے، ان کا بیک گراؤنڈ مدرسہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں احساس کمتری سے نکلنا ہوگا۔ عربی زبان تو آج اقوام متحدہ کی نیشنل زبان ہے، دنیا کی ان بڑی 6 زبانوں کے اندر جس کو دنیا نے مانا ہے، آج عربی زبان کو ایک لینگویج مانا جاتا ہے، ایک لینگویج مانا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی ایمبیسیاں ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں عرب ممالک کی ایمبیسیاں ہیں، وہاں عربی بولنے والوں کے لیے ویکنسیاں ہیں۔ عرب ڈیفنس کے اندر جو نوکریاں ہیں وہاں عربی بولنے والوں کے لیے ویکنسیاں ہیں۔ آپ کے اس ملک ہندوستان کے اندر جتنی یونیورسٹیاں ہیں سب کے اندر عربک لینگویج کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسلامیات کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں نوکریاں ہیں کس کے لیے؟ عربی بولنے والوں کے لیے، اسلامیات پڑھنے والوں کے لیے، مدارس کے پروجیکٹوں کے لیے۔ شرط ہے کہ ہمیں اور آپ کو محنت کرنا ہوگا، تو ہم احساس کمتری سے نکلے، یہ نہ سمجھے کہ ان چٹائیوں پر ان بچوں کو کیا ملنے والا، یہ تصور نہ کرے کہ ان بوریوں پر پڑھانے والے ان اساتذہ کی تعلیم سے ہمارے بچے کا کیا بھلا ہونے والا۔ ہم نے یہ جو ذہن بنا لیا ہے کہ کالج میں بینچوں پر اور AC اور DC پنکھوں اور کولروں کے اندر بیٹھ کر کے ہمارے بچے کو بہت بڑی ڈگری مل جائے گی، یہ بہت بڑی خام خیالی۔ آپ پڑھیں شوق سے، ڈاکٹری پڑھیں، میڈیکل پڑھیں، انجینئرنگ پڑھیں، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کریں، ہمارے بچے IAS بنے، ہمارے بچے PS بنے۔ لیکن اگر ہم نے توحید کو بھلا دیا، اگر ہم نے دین کو بھلا دیا، اگر ہم نے احکام شریعت کو بھلا دیا، اگر ہم نے گھر میں ماں کا وقار کھو دیا، اگر ہم نے باپ کی عزت کو کھو دی، اگر ہم نے گھروں کے اندر رشتہ داریوں کی عزت کی کھو دی، اگر ہم نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے نظام کو نہیں پہچانا، اس دنیا کے اندر قانون الہی کو نہیں پہچانا، تو ہماری ڈگری کس کام کی؟ کسی کام کی ہے؟ کوئی کام کی نہیں، کوئی کام کی نہیں ہماری اور آپ کی ڈگری۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے دنیا کے اعلیٰ ماسٹر مائنڈ لوگ، چاند پر جانے والے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اعلیٰ ریسرچ کرنے والے، اخیر میں کیا ہوتا ہے؟
ہارٹ کا آپریشن کرتا، دماغ کا آپریشن کرتا، چاند کے اوپر راکٹ پر بیٹھ کر کے جاتا ہے تو وہاں توحید کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ وہاں اس دنیا میں جو وحی کا نور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس نور کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس دنیا کی حقیقت کو ہم اور آپ سمجھیں اور اس تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں، مدارس کی ان چٹائیوں کی اہمیت کو سمجھیں، ان بوریا نشینوں کے مقام اور اس کے کردار کو سمجھیں، اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے اس کو ہم اور آپ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نضر اللہ عمران سمع منی حدیثا فوعاہ کما سمع، کہا اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کو دنیا کے اندر ہر طرح کی خوشیاں، ہر طرح کی خوشحالیاں، ہر طرح کی ترقیاں عطا فرمائے، جو میری حدیث کو سنتا ہے اور اپنے سینے میں محفوظ کرتا، اپنے سینے میں محفوظ کرتا۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دینی تعلیم یہ پستی کی طرف لے جاتی۔ آج ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دینی تعلیم سے جڑے ہوئے لوگ یہ پستی میں رہتے ہیں، یہ پسماندگی کے شکار رہتے ہیں۔ یہ ذہنیت ہم نے خود بنائی ہے، ہم شکوہ غیروں کا کرتے ہیں، ہم نے خود یہ ذہن بنا لیا۔ اس لیے اس ذہنیت کو اور اس فکر کو ہمیں اور آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات، ہمارے جو عزیز بچے ہیں، طلبہ ہیں، آج پوری دنیا کمپٹیشن کی دنیا، مسابقے کی دنیا۔ آپ دیکھیے لاکھوں اسٹوڈنٹ آئی ایس اور پی ایس کا امتحان دیتے ہیں، اس میں کتنے سلیکٹ ہوتے ہیں؟ 2000، 2500، 3000۔ لاکھوں بچے 10ویں کا 12ویں کا امتحان دیتے ہیں، کتنے پاس ہوتے ہیں؟ 20%، 30%۔ کتنے کامیاب ہوتے ہیں؟ 10%، 15%۔ لاکھوں بچے نیٹ کا امتحان دیتے ہیں، اس میں کتنے پاس ہوتے ہیں؟ بہت کم بچے پاس ہوتے ہیں۔ تعلیم کتنی مہنگی ہو گئی ہے، اس کو کتنا ماڈرنائزیشن کے ساتھ پروفیشنل بنا دیا گیا ہے کہ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے ایک باپ کو اپنی پوری سمپتی لگانی پڑتی، 1 کروڑ سے زیادہ اس بچے کو پڑھانے کے لیے دولت صرف کرنی پڑتی۔ اور یہاں مساجد کی چٹائیوں پر آپ کو قال اللہ قال رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آپ کے بچے کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنواری جاتی ہے۔ 10 روپے، 20 روپے، 100 اور 50 روپے میں، اس میں بھی ہمیں اور آپ کو کلفت ہوتی، اس میں بھی سماج کے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بہت سارے کمنٹس ہوتے ہیں، بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، بہت ساری تنقیدیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان تمام چیزوں سے آپ نکلے، ان تمام چیزوں سے آپ نکلے۔ موجودہ زمانہ جو فتنوں سے گھرا ہوا ہے، اسلام کے خلاف چاروں طرف یلغار ہو رہی ہے، توحید کے خلاف یلغار ہو رہی ہے، سنت کے خلاف یلغار ہو رہی ہے، قرآن کے خلاف یلغار ہو رہا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ آئے دن مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا اگر جواب کہیں ہے تو مدارس کے انہی حجروں میں ہے، مکاتب کے انہی چٹائیوں پر ہے، انہی بوریا نشین طلبہ کے ذہن و دماغ میں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، جو دنیا کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے تعلق سے للکار سکتے ہیں اور اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو پورے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے ان بچوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ان بچوں کے کردار کو بنانا ہوگا، ان کے پیچھے محنت کرنی ہوگی، اپنا مال لگانا ہوگا، اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی، ان کے کیریئر کو آگے لے جانا ہوگا، اور پورے معاشرے کو جڑ کر کے سماج کے تحفظ کے لیے مکاتب اور مدارس کے اس کاج کو اور صفا کے اس مشن کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں مضبوط کریں گے تو کون مضبوط کرے گا؟ یورپ کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر برباد کرنا ہے تو ان کے مکتب کا سسٹم ختم کر دیا جائے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ مکتب کا سسٹم ختم ہو جائے گا تو مسلمان دین سے کٹ جائیں گے، ہمارے بچے دین سے کٹ جائیں گے، عقیدے سے محروم ہو جائیں گے، نماز روزے سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی معرفت سے محروم ہو جائیں گے، آخرت کی معرفت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو کسی کو ملحد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ملحد ہو جائے گا، الہاد خود آئے گا۔
انحراف خود آئے گا, بگاڑ خود آئے گا, فساد خود آئے گا اگر یہ مسجدیں نہیں ہوں گی, یہ حجرے نہیں ہوں گے, یہ چٹائیاں نہیں ہوں گے, اس پہ بوریاں نشین نہیں ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں, بہت دردمندی کے ساتھ میں اپنے طلبہ سے, ذمہ داران سے, مسلمان بھائیوں سے, آپ تمام ذی شعور لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیداری کا وقت ہے, اپنے کو بچانے کا وقت ہے, نسل نو کو بچانے کا وقت ہے, اپنے بچوں کو بچانے کا وقت ہے, اور اپنے سماج کو بچانے کا وقت ہے. اور اس ذمہ داری کو اگر ہم اور آپ نہیں ادا کریں گے تو وقت ہمیں اور آپ کو بہت پیچھے ڈھکیل دے گا. دنیا جو چاہتی ہے اسی ڈگر پر اگر ہم لگ گئے تو دنیا کی منشا پورا ہوگی, اللہ کی منشا پورا نہیں ہوگی. اور مسجد والے جو چاہتے ہیں اگر اس ڈگر پر ہم لگ گئے تو اللہ کی منشا پوری ہوگی, اور دنیا کے لوگ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ذلیل اور رسوا ہوں گے. اس لیے کمپٹیشن کے اس دور میں یہ جو چھوٹے چھوٹے مسابقے ہو رہے ہیں, آپ بچوں کو حوصلہ دیجئے, آپ ان معصوموں کو حوصلہ دیجئے. مجھے خوشی ہوئی ہمارے بہت سارے اہل خیر نے, بہت سارے درد مندوں نے بچوں کو 150 روپے دیے. میرے بھائیوں اور دینا چاہیے, اور دینا چاہیے. ہماری جیبوں سے پیسے نکل کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ بھیونڈی شہر میں کتنے پیسے چائے خانوں میں, کتنے پیسے ہوٹل بازی میں, کتنے پیسے یہاں جو ڈھابے کھلے ہوئے ہیں, آپ چلے جائیے, ہزاروں کی رقم وہاں لٹائی جا رہی ہے اور خرچ کی جا رہی ہے. شادی بیاہ میں کتنی دولت لٹائی جا رہی ہے, اور ان معصوموں کے پیچھے خرچ کرنے والے گنتی کے لوگ. میرے بھائیو جذبہ پیدا کیجیے. آپ کا بچہ نہیں ہے, کسی غریب گھر کا بچہ ہوگا, اگر آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو آپ اسلام کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو آپ توحید کو بڑھاوا دے رہے ہیں. آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو سنت کا درخت اور اس کو مضبوطی دے رہے ہیں, اس کی شجرکاری کر رہے ہیں, اس کو سیراب کر رہے ہیں. یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہمیں اور آپ کو ان بچوں کو سنبھالنا, ان بچوں کی قیمت کو پہچاننا. یہ ہمارے بچے ہیں, یہ قوم کے بچے ہیں, یہ ہمارے سماج کے بچے ہیں, ہمارے گھروں میں پلنے والے ہیں. آج دیکھیے انحراف کیسے پھیلا, نشہ خوری کی لعنت, برائی کی لعنت, بے حیائی کی لعنت, سوشل میڈیا کے ذریعے سے بلیک میلنگ کی لعنت, بچوں کو برباد کرنے کی لعنت. ہر گھر پریشان حال ہے, جوجھ رہا ہے, اس کا علاج تلاش کر رہا ہے. اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کا علاج مدارس کے انہی حجروں میں ہے. آپ کا بچہ کانوینٹ پڑھ رہا ہے, اسکول پڑھ رہا ہے, پڑھنے دیجئے اس کو. صبح آپ بھیجئے مدرسے میں, صباحی کلاس میں بھیجئے, شام کو مسائی کلاس میں بھیجئے. وہ قرآن سیکھے گا, اسلامی آداب سیکھے گا, اسلامی اقدار سیکھے گا, اسلامی اخلاق سیکھے گا. تو جو برائیاں وہ وہاں سے سیکھ کر کے آ رہا ہے اس کو چھوڑے گا. جو برائیاں وہ سیکھ کر کے آ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہمیں اور آپ کو ان مدارس کی قدر کرنی چاہیے اور فکر مندی کرنی چاہیے. ایک ایک آدمی کو فکر مندی کرنی چاہیے. میں بھیونڈی کے تمام لوگوں سے گزارش کر رہا, آپ جڑ جائیں, آپ تجارت کریں, آپ بزنس کریں, آپ ان مسجدوں سے, ان حجروں سے جڑ جائیں. آپ کا یوگدان ہو, آپ کا پارٹیسپیشن ہو, آپ کی شراکت داری ہو, آپ کی حصے داری ہو. مدرسے بہت کھلے ہوئے ہیں. کوئی بچہ اگر دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے, حافظ قرآن بن رہا ہے, مکتب میں دین سیکھنا چاہتا ہے, آپ اس کے پیچھے اپنی دولت لگائیں. ایک بچے کی آپ کفالت لے لیں. غریب بچہ ہے, پیسہ نہیں ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, آپ اس کی کفالت لے لیں. آپ کو اللہ نے نوازا ہے, ہو سکتا ہے یہی بچہ آپ کی دنیا میں برکت کا اور اللہ کی رحمت کا سبب بن جائے, اور آخرت میں آپ کی کامیابی کا اور جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے. اس سے بڑا امت مسلمہ کے لیے اور شرف کیا ہو سکتا ہے. اس لیے میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے اپنے موقر اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں, جو مشکل حالات میں بھی, کم تنخواہوں میں بھی, پریشانیوں کو برداشت کر کے بھی ہمارے بچوں کو, قوم کے نونہالوں کو سنوار رہے ہیں اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طریقے سے اپنی آواز میں, اپنے لہجے میں, اپنے اسلوب میں, اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنا رہے. مولانا عبدالرؤوف صاحب جھنڈا نگری رحمہ اللہ جب فارغ ہو کر کے آئے, عالم بن کر کے آئے, تو ان کے ابا حضور چاہتے تھے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے. ممبر پر ان کو کھڑا کیا گیا تو خطبہ نہیں دے سکے, ڈر گئے.
पैर कांपने लगे, हाथों में लर्जा पैदा हो गया। उनके अब्बा ने दोबारा उनको मदरसा भेजा, कहा बेटा फिर मदरसा जाओ और तकरीर करने का हुनर सीख करके आओ, मुझे तुम्हें खतीब बनाना। तो दोबारा गए और फिर पढ़ करके आए, साल 2 साल। तो दुनिया ने उन्हें खतीबुल हिंद का और खतीबुल इस्लाम का लक़ब दिया, खतीबुल हिंद का और खतीबुल इस्लाम का लक़ब दिया। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ खड़े हो रहे हैं, ये बहुत हिम्मत की बात, बहुत जुरात की बात है। मैं इन बच्चों को भी सलाम करता हूँ और इन बच्चियों को भी सलाम करता हूँ, इनके पेरेंट्स को भी सलाम करता हूँ जो इनके पीछे मेहनत कर रहे हैं। माओं को भी चाहिए, घर में जो जिम्मेदार हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जिनके पास वक्त है, वो इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए और इनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए, जला बख्शने के लिए इनको अपना टाइम दे, इनके पीछे टाइम लगाए। जब तक आप टाइम नहीं लगाएंगे, ये बच्चे हमारे और आपके निखर करके अपनी सलाहियतों को लेकर के और अपनी सलाहियतों के जौहर को निखार करके समाज और माशरे में हमारे और आपके सामने पूरी जुरातमंदी से इस्लाम की दावत का, इस्लाम की तर्जुमानी का काम नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मकातिब को साथ काम और आबाद रखे और इनके चलाने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हौसला अता फरमाए और इन बच्चों की अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए। हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मिशन से, जो नबी का मिशन है, सुफ़ा का मिशन है, जुड़ने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। जो बच्चे कामयाब होंगे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है और जो बच्चे नाकाम होंगे उनको नसीहत है कि वो कभी भी अपने ज़हन के अंदर एहसास कमतरी पैदा ना करें। आगे बढ़ने के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ने में कोई एक आदमी आगे जाता है, दूसरा पीछे रहता है। पीछे रहने वाले को मेहनत करना है। आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी एक दिन आपके कदम बोसी जरूर करेगी। ये अल्लाह का वादा है, ये नबी का वादा है और दुनिया का प्रैक्टिकल तजर्बा। अगर आपने मेहनत से जी चुरा लिया तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप मेहनत पर चलते रहे, आज इनाम नहीं मिला है तो कल मिलेगा, कल नहीं मिला है तो परसों मिलेगा। इंशाअल्लाहुल अजीज आप कामयाब जरूर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम प्यारे बच्चों को और अजीज तलबा और तालिबात को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाए और जमीयत अहले हदीस ट्रस्ट को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी खिदमत के सिले में दुनिया के अंदर वो रिफातें और बुलंदियां अता फरमाए जिसके जरिए से दीन का काम मजीद हो सके, दावत का काम मजीद हो सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।